الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے بدشگونی کا علاج. بدشگونی، بدفعلی اور برے خیالات کسی چیز کے بارے میں، اس کا علاج کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بدشگونی نہیں لینا چاہیے. کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی چیز سامنے سے گزر جائے تو بدشگونی نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مشرکوں کا کام ہے. کافر لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے، برا گمان ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، سوء ظن سے بچنا چاہیے. یعنی جب آپ بدشگونی لیں گے، بدفعلی لیں گے تو اس میں مشرکین کی مشابہت ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے ساتھ غلط گمان جاتا ہے، سوء ظن ہوتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا چاہیے، اور جو کام کرنا ہے اسے کر لینا چاہیے. جو کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اچھا کام ہے تو اسے کر لینا چاہیے. کسی چیز سے بدشگونی لے کر کے اس کام سے رکنا نہیں چاہیے. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ امورا کننا نصنعها فی الجاہلیہ کننا ناتی الکوہان. کچھ ایسے کام ہیں اے اللہ کے رسول، کچھ ایسے کام ہیں جو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے. ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاتوا الکوہان، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو، کاہن کے پاس نہ جایا کرو. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کننا نتطیر، ہم نحوست پکڑا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم. بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے. تم کو کوئی کسی کام سے روکے نہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے تو صبح صبح کوا دیکھ لیا، صبح صبح ہمارے گھر میں کوا بول رہا تھا، صبح صبح ہم نے الو دیکھ لیا یا الو بول دیا، یا ہمارے بائیں طرف سے چڑیا اڑ گئی، یا کوئی جانور ہمارا راستہ کاٹ دیا، یا فلاں غلط آدمی کا چہرہ دیکھ لیا. تو ان سب چیزوں سے بدشگونی نہیں لینا چاہیے. جو کام کرنا اسے کرتے رہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی صبح صبح آپ کی دکان پر آتا ہے، کوئی سامان ادھار لے کے جاتا ہے، دے دیں، یہ تو مدد ہے. آپ نے گویا کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. لیکن کافروں نے، مشرکوں نے اس کو الٹ دیا، کہتے ہیں نہیں ادھار دے دیا تو پورا دن ادھار جائے گا. بھئی ادھار دینا ایک مسلمان کو اس کی مدد کے طور پر یہ تو ثواب کا کام ہے. آپ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس کی مدد کر رہے ہیں. اس بیچارے کے پاس مجبوری ہے، پریشانی ہے، پیسہ نہیں ہے، نہیں مل سکا. پھر آپ نے آٹا دیا، آپ کے آٹے سے روٹی بنی، گھر میں سب لوگ کھائے پیے، بچے مدرسہ گئے، اسکول گئے، پڑھ رہے ہیں. یہ سب تو آپ ہی کے کھاتے میں لکھا جائے گا.
کہ آپ نے ادھار دیا، ایک طریقے سے اس کی مدد کی، تو اس کو بدشگونی پر کیسے معمول لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اسے اچھی چیز پر معمول کرنا چاہیے۔ تو بدشگونی نہیں لینا چاہیے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آ جائے دل میں تو اسے نکال دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل، ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دل میں وہم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توکل کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، اعتماد کیجیے، بھروسہ کیجیے، اور جو اسباب ہیں وہ استعمال کیجیے، اسباب استعمال کیجیے، اور یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، جہاں چاہے گا وہاں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ یعنی جب کوئی دل میں آئے، کوئی بات آئے گی، تو اس چیز کو ختم کرنے والی چیز اللہ پر توکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، اعتماد کمزور ہے، تو پھر تو کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ تیسری چیز کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز آ جائے تو یہ دعا پڑھ لے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرہ من حاجہ فقد اشرک، جسے نحوست اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ بدشگونی، نحوست اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ یعنی فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، اب مجھے نہیں جانا ہے بازار، اب مجھے سفر میں نہیں جانا ہے، فلاں چیز نے راستہ کاٹ دیا، سفر میں نہیں جانا ہے، اگر ایسا ہے اس کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اے اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیری بدشگونی یعنی جو کہ تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، اور اس سے پہلے والی روایت وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل، یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، بدشگونی ایک بہت ہی گندا عمل ہے۔ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اور کسی چیز میں نحوست خیال کرنا، کسی مہینے میں یا کسی دن میں، یہ سب مشرکوں کے اعمال ہیں۔ ان سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور اپنے کام کو کر گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی بدشگونی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔